السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرنا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرامین کے سامنے جھک جائیں۔ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کا انکار کرنے والے نہ ہوں۔ ہاں، عمل میں کوتاہی ہو جائے کبھی کبھار تو یہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور ان کی ہر بات میں ماننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن کس کو مخاطب کر کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو ثالث نہ مان لیں، آپ کو حکم نہ مان لیں۔ اختلافات ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ تو خود آپ نے بھی بتا دیا تھا، لیکن حل کیا ہے کہ جب بھی اختلاف ہو طے یہ کیا جائے کہ جو فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے وہ ہم سب نے مان لینا ہے۔ لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں، عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے مسلک کی خاطر، اپنے بزرگوں کے اقوال کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں یا انہیں منسوخ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے قول کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کو نیچے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی احادیث کی تعویلیں کریں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ حالانکہ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمارے بزرگوں کا کوئی فتویٰ، ہمارے بزرگوں کا کوئی قول، ہمارے بزرگوں کی کوئی رائے قرآن کے خلاف ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہوگی، تو ہم حدیث کو سینے سے لگا لیں گے اور بزرگوں کا قول اس جگہ پہ ترک کر دیں گے۔ ہاں، بزرگوں کی گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، ان سے محبت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ بطور انسان ان سے غلطی ہو گئی ہے، یا یوں کہیں کہ شاید یہ حدیث ان تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ حدیث کو نظر انداز کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ خود بزرگ یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ بزرگ اچھے لوگ ہیں، پرانے ہمارے بزرگ، ہمارے امام اچھے لوگ ہیں، وہ یہ سکھا کے گئے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو سمجھ لینا وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ کبھی ہمارے پرانے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی رائے، ہمارا کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف ملے تو ہماری رائے کو، فتوے کو دیوار پہ دے مارنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سینے سے لگا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، وہ آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے جو آپس کے اختلافات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جج نہیں مانتا، آپ کو ثالث نہیں مانتا، آپ کی احادیث کو فیصل نہیں مانتا۔ اور فرمایا آپ کو فیصل بھی مان لیں، جج بھی مان لیں، ثالث بھی مان لیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ کسی آدمی کو فیصلہ ہونے سے پہلے جج مان لیتے ہیں، ثالث مان لیتے ہیں، لیکن جب فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف آتا ہے تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ کو جج بھی ماننا ہے، آپ کو ثالث بھی ماننا ہے، اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے
تو دل میں اس کے خلاف کوئی بات واقع نہ ہو، دل میں بھی کوئی بات نہ ہو. ایک یہ کہ آپ کہیں نہیں یہ ٹھیک ہے میں خاموشی اختیار کروں گا، نہیں 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 نہیں، یہاں پہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. یہاں پہ معاملہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا. اب پتا چلے گا کون گستاخ ہے کون بے ادب ہے. آپ کی حدیث آ گئی ہے اور وہ حدیث آپ کے مسلک کے خلاف ہے، وہ حدیث آپ کی برادری کے رواج کے خلاف ہے، وہ حدیث آپ کے ملک کے آئین کے خلاف ہے، وہ حدیث آپ کے والدین کے آرڈر کے خلاف ہے. حدیث کو سینے سے لگا لیں، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور دل میں بھی مکمل اطمینان ہو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہہ دیا اسی میں خیر ہے، وہی بہترین فیصلہ ہے. میری عقل مانے نہ مانے، میرا مزاج مانے نہ مانے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ مومن تب بنیں گے کہ آپ کو جج بھی مان لیں اور آپ کے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی بات بھی واقع نہ ہو، بلکہ آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں بڑے عظیم امام تھے، چاروں بڑے عظیم امام تھے. ان سب سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام ان سے بھی بڑے امام تھے. اور صحابہ کرام کتنے امام تھے؟ کتنے؟ 1 لاکھ سے زائد. ہر صحابی امام ہے یا کسی صحابی کی امامت میں شک ہے آپ کو؟ ہر صحابی کیا اپنی جگہ پہ امام ہے. بعد میں جو تابعین آئے وہ بھی سارے امام ہیں. یہ چاروں بھی امام، ان کے استاد بھی امام، ان کے کلاس فیلوز بھی امام، ان کے شاگرد بھی امام. ان تمام اماموں نے ایک ہی درس دیا ہے کہ امام آدم جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو ہماری باتیں چھوڑ دو، آپ کی بات کو سینے سے لگا لو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے، کیا لفظ بول رہے ہیں؟ صحیح نہیں کہا انہوں نے، کہا اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث آ جائے فهو مذہبی، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے. کتنی عظیم تعلیمات ہیں، کتنی اچھی تعلیمات ہیں. تو میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ حدیث کو مانا جائے. اب سعودیہ کے رہنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ دلچسپی دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کیا حدیث آ جائے تو پھر بھی امام احمد کی بات کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آگے سے نہیں جی اگر یہ حدیث ہوتی تو امام صاحب کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ 40 نمازوں والا مسئلہ جو ہے کہ مسجد نبوی میں کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ 40. یہ کہاں سے آیا؟ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. کس امام کی کتاب میں ہے؟ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ جو 40 نمازیں پڑھے گا تو اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھے گا. سعودی عرب کے علماء کرام واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے، ناقابل اعتبار ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حدیث کس کی کتاب میں آئی ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب میں آئی ہے. اور امام احمد کی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف بھی آ گئی ہیں. اسی مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں اس سائڈ پہ شیخ عبد المحسن عباد، 90 سال کے ہیں، بوڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکت ڈالے. حدیث کا درس مسلسل دیتے ہیں. ان کی باقاعدہ کتاب موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پر عمل کیا جائے. تو میرے بھائی امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اور دیگر یہاں کے علماء کرام جو ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ جب حدیث آ جائے پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہر چیز کے اوپر ہوگی. ایک یہاں کے بڑے عالم دین گزرے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. ان کے شاگرد ہیں آگے خالد مشائقی، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین نے 300 مسئلہ میں، کتنے مسئلہ میں؟ 300 مسئلہ میں مذہب حنبلی کی مخالفت کی ہے. کتنے مسئلوں میں؟
انہوں نے دیکھا کہ ان میں حق ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، آیتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. ان کے شاگرد نے مسئلے گنے اور کہا کہ ہمارے استاد نے، اور یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی، سعودی عرب میں ان کا بڑا احترام ہے، انہوں نے 300 مسئلوں میں اپنے مذہب کی مخالفت کی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ گزرے ہیں، انہوں نے بہت سے مسائل میں اپنے مذہب کی مخالفت کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ فقہ حنبلی سے پیار تو ہم بھی کرتے ہیں، فقہ مالکی سے پیار تو ہم بھی کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کی کتابوں سے پیار ہم بھی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں سے پیار ہم بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث آ جائے تو پھر اس کو مقدم کیا جائے گا. میرے بھائی یہاں پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق طواف سے ہے، بیت اللہ سے ہے اور میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے ہر کونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں. بیت اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بھی صحابی ہیں، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جناب امیر معاویہ کو روکا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حجر اسود کو ہاتھ لگایا، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، بیت اللہ کے باقی 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ چاروں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے بھائی دھیان سے، آج ہم لوگوں کو جب شریعت بتاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا پتا محبت و عقیدت کا، محبت عقیدت میں سب کچھ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے لم یکن شیء من هذا البیت مہجورا، یہ اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے، اس کے ہر حصے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے، کسی سے بھی اعراض نہیں کریں گے. عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں، خاموش نہ رہے، کہا تمہاری محبت اپنی جگہ پہ، تمہاری عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا یہ فرمان کبھی بھی نہ بھولنا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے امام ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے رہبر و رہنما ہیں. یعنی کہ جو عمل آپ نے جیسے کیا ویسے تم نے کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرنی ہے. اور آپ جب یہاں پہ تشریف لائے تھے بیت اللہ کے 2 کونوں کو ہاتھ لگایا تھا، باقی 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو کیا امیر معاویہ نے آگے سے کہا نہیں میں پھر بھی لگاؤں گا؟ جی اصرار کیا، یا یہ کہا تم بھی صحابی میں بھی صحابی، تم بھی امام میں بھی امام، تم بھی بزرگ میں بھی بزرگ، تم بھی سپر سٹار میں بھی سپر سٹار، جو تم کرو وہ بھی صحیح، جو میں کروں وہ بھی صحیح؟ نہیں، اللہ کی قسم ایسے نہیں. جو ہی سنا، قرآن کی آیت سنی، نبی علیہ السلام کا نام سنا، جناب امیر معاویہ نے سر جھکا دیا، کہا لقد اصبت عبداللہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یعنی کہ آئندہ میں بیت اللہ کے 2 کونوں کو ہاتھ لگاؤں گا، باقی 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم لوگ ہیں، چھوٹی موٹی غلطی ان سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب انہیں حدیث سنائی جاتی، جب انہیں قرآن کی آیت سنائی جاتی تو فوراً اپنی اصلاح کیا کرتے تھے. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم حدیثیں سننے کے باوجود، آیتیں سننے کے باوجود اپنا کلچر، اپنا مسلک، اپنی جماعت، اپنا ملک، اپنا آئین، اپنی برادری، اپنا دستور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائی نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو سب سے مقدم ہے. ایک اور روایت سنتے جائیے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف سونے کی ڈلیاں ہیں، دوسری طرف سونے کے سکے ہیں، ایک طرف چاندی کی ڈلیاں ہیں، دوسری طرف چاندی کے سکے ہیں. انہوں نے کہا یا ایھا الناس انکم تاکلون الربا، لوگوں تم سود کھا رہے ہو. جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
जो इस फौज के क्या थे, कमांडर थे, वो कहने लगे मेरी राय ये है कि ये सूद नहीं है। सूद तब बनता है जब सोने की सोने से बै हो और एक साइड से उधार हो। उबादा इब्ने सामत हदीस सुना चुके हैं कि लोगों तुम सूद खा रहे हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था सोने की सोने से बै तब जायज होगी जब दोनों तरफ से बराबर हो और दोनों तरफ से नकद हो। अमीर मुआविया आगे से क्या कह रहे हैं कि मेरी राय है, क्या कह रहे हैं, मेरी राय ये है कि ये सूद नहीं बनता। सूद तब होता जब इसमें उधार वाला मामला होता, कमी बेची कोई मसला नहीं है सोने की सोने की बै में। अल्लाह अकबर। एक तरफ उबादा इब्ने सामत क्या सुना रहे हैं, हदीस, दूसरी तरफ अमीर मुआविया क्या कह रहे हैं, मेरी राय है। अमीर मुआविया कौन है मेरे भाइयों, सहाबी, और हर सहाबी क्या है, इमाम है, हर सहाबी वली है, हर सहाबी अल्लाह का बुजुर्ग है। लेकिन मसला यह है कि उधर हदीसे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उबादा इब्ने सामत रज़ियल्लाहु अन्हु जलाल में आ गए, कहा उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुहद्दिसुनी अन रायिका, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूं, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का फरमान सुना रहा हूं, तुम मुकाबले में अपनी राय पेश कर रहे हो। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं जिहाद से वापस आ गया, तो मैं उस इलाके में नहीं रहूंगा जहां तुम्हारी गवर्नरी चलती है, जहां तुम्हारी हुकूमत चलती है। जुर्म क्या है कि तुम हदीस के मुकाबले में अपनी राय पेश कर रहे हो। मेरे भाइयों, ठंडे दिल से सोचिए कि आज हम जब हदीस सुनाते हैं, लोग हमें आकर कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग ये कहते हैं, मेरे मौलवी साहब ये कहते हैं, मेरे कारी साहब ये कहते हैं। सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखिए कि जब सही हदीस मिल जाए तो फिर उसके मुकाबले में दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसकी राय को कबूल किया जाए, जिसके फतवे को कबूल किया जाए, जिसके कौल को पेश किया जाए। आमना के लाल का फतवा, आमना के लाल का कौल, आमना के लाल की हदीस हर हदीस से ऊपर है। और यही मेरे रब का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे ना बढ़ो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से ऊंची न रखो, न करो। आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज क्या है, आपकी हदीस, आपके फरमान, ये आपकी आवाज है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से किसी की आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। आपका फरमान आ जाए, उसके मुकाबले में किसी का भी कौल पेश करना जायज नहीं है। तमाम उलमाए किराम काबिल एहतराम हैं, तमाम बुजुर्गों का हम अदब करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुकाबले में किसी का कौल पेश करना भी जायज नहीं है। यहां पे अमीर मुआविया सहाबी हैं, उनकी राय जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के सामने आई तो उबादा इब्ने सामत ने कहा, मैं उस इलाके में नहीं रहूंगा जहां तुम को अंदर हो। इनके उनके नजदीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुकाबले में अपनी राय पेश करना इतना बड़ा जुर्म है कि कहा मैं आपके इलाके में नहीं रहूंगा। और ऐसे ही हुआ, हदीस में है ऐसे ही हुआ। जिहाद खत्म हुआ, उबादा इब्ने सामत जो शाम में रह रहे थे मदीना वापस आ गए। मदीना में हुकूमत किसकी है, बता चुका हूं पूरी बात, किसकी हुकूमत है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उन्होंने देखा उबादा इब्ने सामत मदीना में रहना शुरू हो गए। कहा, या अबल वलीद मा अक़दमक इलल मदीना, मदीना में क्यों आ गए हो, यहां क्यों रहने लगे हो। आप जानते हैं कि जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की पॉलिसियां बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। उन्होंने बड़े बड़े कई सहाबा किराम को टीचर और मुअल्लिम बना के, मुदर्रिस बना के पूरी दुनिया में फैला दिया था। किसी को कूफा भेज दिया, किसी को शाम भेज दिया, किसी को यमन भेज दिया। तो उबादा इब्ने सामत से कहने के, अबू वलीद तुम यहां पे कैसे। उन्होंने पूरी बात बताई, कहा कि जिहाद हुआ,
जिहाद के बाद लोगों ने बैह की, सोने की सोने से बैह कर रहे थे, वजन बराबर नहीं था। मैंने हदीस सुनाई और मुआविया ने हदीस के मुकाबले में अपनी राय पेश की, तो मैंने कसम उठाई थी कि मैं उस इलाके में नहीं रहूंगा जहां मुआविया की हुकूमत होगी। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुआविया अबुल वलीद से कहा, उबादा से कहा, कब्बह अल्लाहु अर्दन लस्त फीहा व अमसालुक, वो जमीन, वो इलाका बड़ा बुरा इलाका है जिसमें तेरे जैसे अच्छे लोग मौजूद ना हो, जिसमें तेरे जैसे उलमा मौजूद ना हो, जिसमें तेरे जैसे नेक लोग ना रहते हो, वो इलाका अच्छा इलाका नहीं है। जाओ तुम वापस चलो, तुमने उसी इलाके में रहना है। साथ ही अमीर मुआविया को लेटर लिखा कि मुआविया आइंदा उबादा के ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी, और जिस मसले में तुम्हारा और उबादा का इख्तलाफ हुआ है उसमें चूंकि हदीस उबादा के साथ है, इसलिए अमल तुमने उसी के ऊपर करना है, उसी के मुताबिक लोगों से अमल करवाना है। मेरे भाइयों, आप इससे अंदाजा करें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किस कदर ताज़ीम करते थे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की। और हमारी सूरत हाल क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम आ जाए अंगूठे चूमते हैं। ये हदीस से साबित नहीं है, लेकिन आपकी हदीस आ जाए तो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ताज़ीम चूमने वाली है, चूमने चाटने वाली। कुरान पाक आ गया, चूम लिया, कुछ सतून मिल गया, चूम लिया, कुछ दरवाजा मिल गया, चूम लिया, कोई जैली बहती दरवाजा मिल गया, उसको चूम लिया। ये हमारी मोहब्बत है, ये नबी अलैहिस्सलाम की हम इज्जत करते हैं। लेकिन जब आपकी हदीस आ जाए, आपका फरमान आ जाए, फिर जी हमारे बुजुर्ग नहीं मानते, हमारा मुल्की आइन नहीं मानता, हमारी बरादरी नहीं मानती, हमारे वालिदैन नहीं मानते, हमारे मोहल्ले वाले नहीं मानते, मेरी औलाद नहीं मानती, इन सब की क्या हैसियत है नबी अलैहिस्सलाम के सामने? तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची और हकीकी मोहब्बत करें, जिसका तकादा ये है कि जब आपकी सही हदीस मिल जाए उसको सबसे ऊपर और बुलंद रखें। एक और रवायत सुनते जाइए। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह रवायत करते हैं अपनी मुस्नद में कि जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जनाब याला इब्न उमय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों क्या हैं? सहाबी हैं। दोनों क्या हैं? बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। याला बिन उमय्या कहते हैं कि जब हम बैतुल्लाह के दरवाजे के बाद आने वाले बैतुल्लाह के कोने के पास पहुंचे तो मैंने अमीरुल मुमिनीन जनाब उमर फारूक का हाथ पकड़ा ताकि बैतुल्लाह के उस कोने के साथ लगाऊं। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अमा तुफ्ता मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने अल्लाह के रसूल के साथ तवाफ नहीं किया? मैंने कहा किया था। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इस कोने को हाथ लगाया था? नहीं लगाया था। फिर तुम क्यों लगा रहे हो? पीछे हट जाओ। और हम कहते हैं सब कुछ जायज है। हमें क्या बताया गया जी? जो मर्जी करो। यहाँ पे सहाबा किराम बैतुल्लाह में काबा शरीफ के साथ अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं दे रहे, और हम कब्रों पे जाके जो मर्जी करें। कोई जनाब किसी मजार से बाहर निकल रहा है उल्टे पांव, ये क्या है? कोई सजदा कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई तेल तबर्रुक के नाम पे ले रहा है, कोई मट्टी ले रहा है, कोई नमक ले रहा है। ये क्या है? ये कौन सा दीन है? मेरे भाई, अल्लाह के लिए अपने अकीदे की भी इस्लाह करें, अपने रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों, दोस्तों के अकीदे की इस्लाह करें। आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने अगर आपको सही अकीदा दिया है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को जहन्नम की आग से बचाएं। किसी अरबी शायर ने कहा था, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीअ, कि अगर आप दावा मोहब्बत में सच्चे होते तो आप उसकी बात मानते जिससे आपको मोहब्बत है, क्योंकि ये मुसल्लमा उसूल है, माना हुआ उसूल है, जिसे सारी दुनिया मानती है कि मोहब्बत का दावा करने वाला अपने महबूब की इताअत किया करता है। ये दुनिया का मुसल्लमा उसूल है कि मुहिब इताअत किया करता है किसकी? महबूब की। मोहब्बत नाम है महबूब की बात मानने का। मोहब्बत दावा करने का नाम नहीं है, मोहब्बत नारे लगाने का नाम नहीं है,
محبت بینر لگانے کا نام نہیں ہے، محبت 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، بنگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے، محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر عمل کرنا، اس چیز کا نام محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، میرے ان بھائیوں کے لیے اس میں سبق ہے جو صبح و شام یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی احادیث کے اوپر عمل نہیں کرتے، آپ کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ آج کل محبت کی ایک نئی قسم یہ نکل آئی ہے کہ باپ کہے بیٹا کھانا لے کر آؤ، بیٹے کہیں کہ پڑوسی سے پہلے پوچھیں گے کہ ابا جی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے، کسی اور سے منظوری لیں گے، اپنے پیر صاحب سے منظوری لیں گے، اپنے مولوی صاحب سے منظوری لیں گے، قاری صاحب اگر کہیں گے تو تب حدیث مانیں گے، ویسے حدیث نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ذاتی حیثیت نہ ہوئی، حیثیت کس کی ہوئی؟ مولوی صاحب کی۔ حیثیت کس کی ہوئی؟ مولوی صاحب کی۔ حیثیت ہوئی شیخ صاحب کی، حیثیت ہوئی قاری صاحب کی، نام نہاد پیر صاحب کی۔ اگر وہ کہیں گے تو حدیث مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ کیا اس کو اطاعت کہتے ہیں؟ اس کو محبت کہتے ہیں؟ محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے آپ کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ یہ کون سی اطاعت ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کی منظوری کسی اور سے ملے گی تب مانیں گے، ورنہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نبی علیہ السلام نہ ہوئے، وہ ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا یہ عقیدہ بنا لیں، اپنا یہ مسلک بنا لیں، اپنا یہ مذہب بنا لیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مل جائے جو صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ کوئی قاری صاحب تائید کریں نہ کریں، کوئی مولوی صاحب اسے مانے نہ مانے، کوئی شیخ صاحب اسے مانے نہ مانے، اور نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام نے سکھائی، حج ویسے کریں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور امت سے کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ یہ وہ محبت ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی، یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا۔